دوست، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے حوالے سے ایک خوبصورت واقعہ تاریخ میں موجود ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب نے نہایت خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈ کر اہل قریش کو دعوت ولیمہ دی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اہل مکہ بھی اس ولادت کو خوشی اور مسرت کا موقع سمجھتے تھے۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر حضرت ابو لہب کو ملی تو اس کی لونڈی سویبہ نے خوشخبری سنائی۔ ابو لہب خوشی کے مارے اس کو آزاد کر دیا۔ بعد میں روایت آتی ہے کہ ابو لہب جیسے دشمن اسلام کو بھی پیر کے دن، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عذاب میں تخفیف ملتی ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنے والے کام۔ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا دن ہے۔ اس پر دل سے شکر ادا کریں۔ درود شریف کی کثرت۔ اس دن زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی سعادت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے۔ قرآن کی تلاوت۔ قرآن پاک پڑھنا اور اس کے معنی پر غور کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ نعتیں اور قصائد پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف کے لیے نعتیں پڑھنا ایک پرانی اور محبت بھری سنت ہے۔ سیرت النبی کا مطالعہ۔ میلاد کے موقع پر سیرت النبی کے واقعات سنانا اور سننا سب سے بہترین کام ہے۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور عمل کی رغبت بڑھتی ہے۔ صدقہ و خیرات۔ غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو کھانا کھلانا اور خیرات کرنا میلاد کے دن کی بڑی برکت ہے۔ گھر اور مسجد کی سادہ سجاوٹ۔ چراغاں اور سبز جھنڈے لگا کر خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ محفل میلاد کا اہتمام، جہاں لوگ جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں، درود پڑھیں اور اجتماعی دعا کریں۔ اصلاح نفس۔ اصل میلاد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لیں، جھوٹ چھوڑیں، سچائی اپنائیں اور رحم دلی کو اپنی عادت بنا لیں۔ امت کے لیے دعا۔ اس دن امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی اور اتحاد کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا دراصل اللہ کی رحمت اور نور کے ظہور پر شکر ادا کرنا ہے۔ مسلمان جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں تو وہ deraصل اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دل خوشی اور شکر سے بھر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بہت خاص اور بابرکت تھا۔ حضرت آمنہ نے کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر مکے کے رواج کے مطابق آپ کو دودھ پلانے کے لیے ایک خاتون تلاش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر واپس قبیلے کی طرف روانہ ہوئیں تو ان کی سواری میں برکت آ گئی۔ وہ اونٹنی جو پہلے کمزور تھی اچانک تیز چلنے لگی۔ ان کا گھر جو پہلے تنگ دستی اور فقر میں ڈوبا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے خوشحالی اور سکون سے بھر گیا۔ دودھ خشک ہو جانے والی بکریاں دودھ دینے لگیں اور ان کے گھر کا ماحول بدل گیا۔ یہ سب واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا کے لیے رحمت اور برکت لے کر آئی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے بچپن سے ملنے والے سبق کو یاد کر کے اپنی زندگیوں میں روشنی لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بھی بہت پاکیزہ اور منفرد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچ بولنے اور امانت داری میں مشہور تھے۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ وہ صفات تھیں جو بچپن سے ہی آپ کی شخصیت کو دوسروں سے ممتاز کرتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو گلہ بانی کا کام کیا۔ مکہ اور اس کے ارد گرد کے پہاڑوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس کام میں بھی آپ کی امانت اور رحمدلی ظاہر ہوتی تھی۔ جانوروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ اسی دوران ایک بڑا واقعہ پیش آیا جسے شق صدر کہا جاتا ہے۔
روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل کو نکال کر زمزم سے دھو کر دوبارہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ کا دل ایمان، حکمت اور نور سے بھر دیا گیا۔ یہ واقعہ آپ کے بچپن سے ہی پاکیزگی اور نبوت کی تیاری کی نشانی تھی۔ یہ سب حالات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی ایک خاص مقصد کے لیے تیار فرمایا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم نہ صرف ولادت کی مسرت منائیں بلکہ آپ کی بچپن سے جوانی تک کی سیرت کو یاد کر کے اپنی زندگیوں میں عمل لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پاکیزگی اور اعلیٰ اخلاق کی روشن مثال ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شخص صادق اور امین کے لقب سے جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا کام کیا اور ہر معاملے میں دیانتداری اور سچائی کو اپنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے تجارتی سفر پر گئے تو وہاں کے لوگ بھی آپ کے کردار اور ایمانداری سے متاثر ہوئے۔ اسی دوران حضرت ختیجہ، جو قریش کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کو دیکھ کر آپ کو اپنے مال کی تجارت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے مال کو نہ صرف کامیابی سے بیچا بلکہ پہلے سے زیادہ نفع واپس پہنچایا۔ اس سچائی اور ایمانداری نے حضرت ختیجہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور محبت پیدا کی، جو بعد میں نکاح کی بنیاد بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ایک اور روشن واقعہ یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا مسئلہ پیش آیا تو قریش کے قبائل میں جھگڑا ہونے لگا۔ سب چاہتے تھے کہ یہ شرف انہیں حاصل ہو۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ قریش خوشی سے پکار اٹھے، یہ تو صادق و امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے ایک کپڑا منگوایا، حجر اسود کو اس پر رکھا اور سب قبائل کے نمائندوں سے کہا کہ کپڑے کو مل کر اٹھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ نصب فرمایا۔ اس طرح ایک بڑا جھگڑا ختم ہو گیا اور سب مطمئن ہو گئے۔ یہ واقعات اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی اعلیٰ اخلاق اور بہترین صفات کے ساتھ نوازا، اور جوانی میں بھی آپ کی زندگی انسانیت کے لیے ایک مثالی چراغ کی طرح تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو پورے مکہ میں خوشی اور نور کی لہر دوڑ گئی۔ اہل مکہ میں سے بعض یہودی علماء بھی اس بات کے منتظر تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرزمین سے ظاہر ہوں گے۔ انہیں اپنی کتابوں میں اس کے واضح نشانیاں مل چکی تھیں، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ بھی جان گئے کہ وہی نبی آخر الزماں تشریف لے آئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مکہ کی بچیاں خوشی میں دف بجا کر نعتیں پڑھنے لگیں اور یہ اشعار گاتی تھیں کہ ہم پر چمکا ہے چاند، ہم پر چمکا ہے نور، یہ نبی کی آمد کی خوشخبری ہے۔ یہ منظر نہایت پرمسرت تھا۔ مکہ کی گلیاں خوشی سے گونج اٹھیں۔ اہل ایمان اور عام لوگ سبھی حیران تھے کہ کس طرح ایک معجزاتی بچہ دنیا میں آیا ہے جس کی آمد کے ساتھ کائنات کے حالات بدلنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا ہے، جیسا کہ اس وقت اہل مکہ، بچیاں اور حتیٰ کہ یہودی علماء بھی اس لمحے کو خاص اہمیت دے رہے تھے۔ جب بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو اہل ایمان کے دلوں میں ایک خاص سکون اور محبت اترتی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جس گھر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا وہاں برکت و رحمت کے آثار ظاہر ہوتے۔ محفل میں بیٹھنے والوں کے دل نرم ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور زبان پر بے اختیار درود شریف آنے لگتا۔ نور آیا ہے کائنات میں آج، مصطفیٰ کی ہے آمد کا دن آج، رحمتوں کی ہے برسات ہر سو، میلاد النبی کی ہے خوشبو۔ دل کی دنیا کو جگمگایا ہے، ذکر احمد نے سکون پایا ہے، چمکا ہے جہاں میں نور محمد کا جمال، ہر سمت ہے چھائی رحمتوں کی دھوم کمال، پھولوں سے زیادہ خوشبو ہے مدینے کی ہوا، دل کو سکون ملتا ہے نبی کا تذکرہ۔ ذروں کو ملی عظمت، قطروں کو سمندر بنا دیا، آئے حبیب رب صلی اللہ علیہ وسلم تو اندھیروں کو روشنی عطا کیا،
محفل میں درود و سلام کی بارش ہو گئی، ذکر نبی سے دل کی دنیا خوشبو ہو گئی۔ جب بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوتا ہے، رحمتوں کا دریا ہر سمت رواں ہوتا ہے۔